الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، آج اس قرآن کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ سورۃ الملک اور اس کا پارٹ نمبر 6 ریڈ کریں گے، یعنی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 20 تک آج ہم مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ برادر اینڈ سسٹر جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ذوق اینڈ شوق رکھتے ہیں اور خوبصورت آواز اور لہجے کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس چینل میں شریک ہو سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ڈیلی بیسس پر لیکچرز اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان لیکچرز کو تھوڑا ٹائم نکال کے سن لیں تو انشاءاللہ تھوڑے ہی وقت کے اندر آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنے قرآن مجید کو خوبصورت آواز اور تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وَلَقَدْ، یہ کاف موٹا کریں گے اور اس کے بعد اس دال کا قلقلہ کریں گے ہم، اور کذب الذین، یہاں پر ذال مشدد ہے تو اس ذال کو واضح کرنا ہے، اور یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، پڑھتے ہیں کذب الذین، کذب الذین نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، کذب الذین۔ مشدد حرف کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ آواز تھوڑی جا کے رکتی ہے، سختی کے ساتھ پھر جاری ہوتی ہے، تو اس طرح ذال کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کذب ٹھیک ہے، کذب الذین من قبلہم، الذین، اب دیکھیں یہاں پر یہ یا مدہ ہے، اس یا مدہ کو ہم نے پورا کرنا ہے، الذین، ذین، ٹھیک ہے، من قبلہم، اب دیکھیں مین کے اوپر کیا ہے، غنہ، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا ہے، تو کاف کو پر بھی کریں گے، موٹا بھی کریں گے، اور یہاں پر ہم نے اخفا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اخفا ہے، ٹھیک ہے، من قبلہم فکیف، اب اس کاف کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، فکیفا نہیں پڑھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، فکیف کان نکیر، کانا، اس کانا کی نون کو بھی لمبا نہیں کرنا، کانا نہیں کرنا، یہ بھی غلطی کرتے ہیں، نکیر، جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو یہ را آخر میں کیا ہو جائے گی، ساکن، ٹھیک ہے، را بریک ہوگی، چاہے وہ ملا کر پڑھیں پھر بھی را بریک ہوگی، اور اگر یہاں پر سٹاپ کریں تو پھر بھی را بریک ہوگی، نکیر، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، ٹھیک ہے، أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ،
ٹھیک ہے. اولم یرو، را پر پڑھیں گے یہاں پر، یہ اس واو کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، یرو نہیں کرنا. اولم یرو الی الطیر، اسلام کو ڈائریکٹ ہم نے کہاں ملانا ہے؟ تا کے ساتھ. ٹھیک ہے. الی الطیر نہیں پڑھنا، الی الطیر، الی الطیر را بریک. فوقہم صافات، ٹھیک ہے. سواد کے اوپر آپ کو پتا یہ موٹی مد، اس کو مد متصل بھی کہا جاتا ہے. کتنا لمبا کریں گے؟ 4 الف کے مطابق فل طول دیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور یہ مشدد بھی ہے. آپ کو مشدد حرف کا طریقہ میں نے بتلا دیا ہے. تھوڑی سی آواز کو یہاں پر سختی کے ساتھ روکنا ہے، پھر جاری کرنی ہے. اور اس کے بعد یہ نون تنوین ہے، اور نون تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ واو. تو یہاں پر اس تنوین کو کہاں ملائیں گے؟ اس واو کے ساتھ. ٹھیک ہے. تیوں، اصل میں تھا 3 وا، اصل میں ہے 3 وا، لیکن یہاں پر ادغام ہوگا تیوں وا، تیوں وا. سمجھ آئیے؟ یا قبض، ٹھیک ہے. قاف کا کلکلا اور با کو ضاد کے اوپر مارنا ہے اور نون کو ساکن کر دینا ہے. یہاں پر یہ کہ اصل میں یا قبضنا. ٹھیک ہے. تو ہم چونکہ یہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو یہ حرکت گر جائے گی. کیا بن جائے گا؟ یا قبضنا. ٹھیک ہے. نون کو ساکن کر دینا ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، ما یمسکہن الا الرحمن. ٹھیک ہے. ما یمسکہن، اور یہ ہاں کو نون کے اوپر کھینچ کے مانے نون مشدد کا کیا کرنا ہے؟ غنہ. ہن، نون کو لمبا نہیں کرنا. یہاں غلطی یہی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ما یمسکہن، نا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ما یمسکہن، ٹھیک ہے. الا الرحمن، الا، اس لام کو آگے ڈائریکٹ ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے. الار اور الار، یہ بھی مشدد ہے، یہ بھی مشدد ہے. ٹھیک ہے. اور جس الا کو پڑھتے ہیں الا، الا نہیں پڑھنا، یہ مشدد ہے، اس کو واضح کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، الا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. الا الرحمن. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہاں ہم سٹاپ کر رہے ہیں یہاں پر، تو یہ نون کی جو اوپر پیش ہے وہ کیا گر جائے گی. ٹھیک ہے. الا الرحمن، یہ میم کو ہم کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اوپر کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے. ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، انہ بکل شیء بصیر. انہ، ہو کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لمبا. ٹھیک ہے. ایک الف کے مطابق کیا کریں؟ کھینچ کر کے پڑھیں گے. بکل شیء، اب دیکھیں یہ میم کس چیز کی علامت ہے؟ یہ پہلے میں کئی دفعہ پیچھے لیکچرز کے اندر یہ بات بتا چکا ہوں. یہ اقلاب کی علامت ہے. نیو آڈینس کے لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں. یہ نون تنوین کے بعد جب با آ جائے، نون تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب با آ جائے، یہ نون تنوین، یہ کیا ہے؟ یہ اس کو نون تنوین کا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں قاعدے کی اصطلاح میں. ٹھیک ہے. شیء، اب دیکھیں اس کے بعد کیا آ گیا؟ با. تو اب اس تنوین کو ہم نے کس سے بدلنا ہے؟ چھوٹی سی میم سے. ٹھیک ہے. اب ان نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ ام. اصل میں ہے شیء ان، لیکن یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ شیء ام. سمجھ آئی؟ شیء بصیر. ٹھیک ہے. تو را جو ہے نا یہاں پر بریک ہوگی جب ہم سٹاپ کریں گے. بصیر.
ٹھیک ہے، کیونکہ را ساکن ما قبل یا ساکن ہے. اگر اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملائیں گے تو پھر را پر پڑی جائے گی. اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ. امن، ٹھیک ہے، یہ میم مشدد ہے اور میم مشدد کو کیا کریں گے، اس کا غنہ کریں گے. امن، ہاذا نون کا اظہار ہوگا، نون کو یعنی واضح کرنا ہے، ایک غنہ نہیں کرنا، اخفا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آ گیا ہے. ٹھیک ہے، امن ہاذا الذی، اب اس دال کو کہاں ملانا ہے، اس الف لام کے ساتھ. ہاذا الذی، یہ یا مد ہے. آپ کو پتا ہے یہ قاعدہ میں پیچھے میں بتا دوں گا، اس کو ایک الف کے مطابق کیا کرنا ہے، لمبا. الذی، دی، ٹھیک ہے. ہوا جند لکم، جون، آپ کو پتا ہے یہاں پر اخفا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد دال آ گیا تو یہاں پر کیا ہوگا، اخفا. یہ بلیو کلر جتنے بھی ہیں یہ اخفا کی علامت ہوتی ہے. اخفا کا مطلب غنہ کرنا، آواز کو ناک کے اندر لے جانا. ہوا جند لکم ینصرکم. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں میم ساکن کے بعد کیا گیا، میم. تو یہاں پر کیا ہوگا، ادغام ہوگا، ایک میم پڑھیں گے اور غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. ینصرکم، کم، یہ کیا ہے، ادغام ہو رہا ہے. میں آگے اخفا، نون ساکن کے بعد پھر دال آ گیا. من دون الرحمن، اب نون کو کہاں ملانا ہے، را کے ساتھ. ٹھیک ہے، واو یہاں پر مد ہے، اس کو بھی ایک الف کے مطابق لمبا کریں گے. دو، ٹھیک ہے، دون الرحمن، آخری حرف ساکن ہوگا. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. إن الكافرون إلا في غرور. انل، ٹھیک ہے، نون کو کہاں ملانا ہے، لام کے ساتھ. کاف کو ایک الف مطابق لمبا کریں گے. کا انل کا فی رو، فا کو لمبا نہیں کرنا. فی رو یہ واو مد ہے، اس کو بھی ایک الف مطابق کھینچ کر پڑھیں گے. نون کو لمبا نہیں کرنا، غلطی یہاں پر کیا کرتے ہیں، انل کافرون پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے. انل کافرون الا، یہ الف مد ہے، ایک الف مطابق لمبا کریں گے. الا فی غرور، اصل میں لفظ ہے غرورین، غرورین. تو آپ کو پتا ہے یہاں پر چونکہ سٹاپ کر رہے ہیں ہم، تو یہ جو حرکت ہے دو زیر کی تنوین، یہ کیا ہو جائے گی، گر جائے گی. کیا بن جائے گا لفظ، غرور، واو ساکن، را ساکن ہو جائے گی آخر میں. ٹھیک ہے، ان الکافرون الا فی غرور. تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق. اب ملتی ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی.